من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم نے عصر غیبت میں ہماری ذمہ داری اور ہمارا وظیفہ اور وہ بھی طاغوت کے مقابل میں اس کے بارے میں مختصر گفتگو ہوئی اور چند اصطلاحات کی ہم نے وضاحت کی تھی۔ حکومت سے کیا مراد ہے، اسٹیٹ اور ریاست سے کیا مراد ہے۔ تو حکومت میں یہ کلمہ آیا تھا کہ حکومت ایسا ادارہ یا ایسا ڈھانچہ ہے جو قدرت اور طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ تو آج آپ کی خدمت میں قدرت سے کیا مراد ہے، طاقت سے کیا مراد ہے اور طاقت کیسے استعمال کرتا ہے اور کیوں استعمال کرتا ہے، تو قدرت کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کی قسمیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ معمولاً قدرت لوگ کہتے ہیں، لیکن قدرت کا مفہوم اور معنی لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوتا ہے۔ قدرت یعنی طاقت، سکت، توانائی، سلطہ، اقتدار، پاور، فورس اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنے کے لیے جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس قدرت ہے، یعنی زور بازو، ٹھیک ہے زور بازو کو قدرت کہتے ہیں، لیکن سیاسی جو قدرت کہتے ہیں، سیاسی توانائی کہتے ہیں، علمی توانائی کہتے ہیں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کیا ہے، تو اس کی آپ کی خدمت میں فلسفہ سیاست کے روح میں اس کی تعریف کریں گے۔ قدرت یعنی اپنا ارادہ، یہ غور سے سنیں، اپنا ارادہ دوسروں پر مسلط کرنے اور کنٹرول کی توانائی کو قدرت کہلاتی ہے۔ اب دوسروں پر یعنی اپنا ارادہ، میں اپنا ارادہ، اپنی چاہت دوسروں پہ مسلط کرنے کی توانائی رکھتا ہوں اور اس توانائی کو محفوظ اور کنٹرول کرنے کی بھی توانائی رکھتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں اس کے پاس قدرت ہے۔ بس دوسروں پر مسلط یعنی طبیعت پر، نیچر پر، دوسروں سے مراد دوسرے انسانوں پر، دوسرے سے مراد خود پر۔ بس در حقیقت قدرت، ہر انسان قدرت استعمال کرتا ہے، ہر انسان۔ مثلا گھر میں آپ باپ کو دیکھیں، باپ اپنے ارادے کو دوسروں پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اسکول میں ٹیچر کو دیکھیں، ٹیچر کلاس میں اپنا ارادہ دوسروں پہ مسلط کرتا ہے۔ آپ پرنسپل کو دیکھیں، پرنسپل اس اسکول میں اپنا ارادہ مسلط کرتا ہے۔ بس ہر انسان اپنی زندگی میں اپنی توانائی کے حساب سے، اپنا دائرہ کار اور کام کے اس محدودے کے حساب سے قدرت استعمال تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن قدرت کسی میں قدرت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توانائی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توانائی کم ہوتی ہے، کسی کے توانائی کا محدودہ وسیع ہوتا ہے، کسی کا محدودہ بہت محدود ہوتا ہے، فرق اتنا سا ہے۔ لہٰذا قدرت کی جب یہ تعریف ہوگی، قدرت نے اپنا ارادہ دوسروں پر مسلط کرنے اور کنٹرول کرنے کی توانائی کو قدرت کہتے ہیں۔ بس قدرت کی دو قسمیں ہیں، یعنی منشاء قدرت، یعنی اس توانائی کے منشاء کی دو قسمیں ہیں، قدرت سخت یا ہارڈ پاور کے نام سے، قدرت نرم یا سافٹ پاور کے نام سے۔ یا دوسری عبارت میں ہم یوں بیان کر سکتے ہیں، آپ کو یہ توانائی کہاں سے ملے گی، کیسے آپ کے اندر یہ توانائی آئے گی، کیسے آپ کے اندر یہ قدرت آئے گی، تاکہ اس توانائی کے ذریعے سے آپ اپنا ارادہ، اپنی چاہت، اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کر سکے۔ تو مختلف ذرائع اور مختلف منابع اور مختلف مصادر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، بس علم قدرت آور ہے۔ ہاں، آپ کے پاس معنویت ہے، معنویت قدرت آور ہے۔ بس علم کی وجہ سے آپ کی توانائی بڑھ سکتی ہے، معنویت اور روحانیت کی وجہ سے آپ کی توانائی بڑھ سکتی ہے، اخلاقیات کی وجہ سے آپ کی توانائی بڑھ سکتی ہے، مال و دولت کی وجہ سے آپ کی توانائی بڑھ سکتی ہے۔ بعض چیزیں مشروع اور بعض چیزیں نامشروع ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے، تبلیغات کے ذریعے سے، میڈیا آپ کو قدرت مند بنا بھی سکتا ہے، آپ کی قدرت کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے ایک انسان یا ایک ادارہ قدرت مند ہو سکتا ہے۔ ایک ادارہ مضبوط ہونے کے لیے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، اس کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے، اس کے پاس میڈیا ہونا چاہیے، اس کے پاس تبلیغات کے ذرائع و وسائل ہونا چاہیے، تو یہ ادارہ دوسروں پہ مسلط ہوگا۔ اگر اس کے پاس ایسا نہیں ہے تو مسلط نہیں ہوگا۔ بس قدرت کی ایک وضاحت ہو گئی۔ ہم نے حکومت میں کہا تھا ایسا ادارہ یا ایسا ڈھانچہ جو قدرت استعمال کرتا ہے، بس قدرت کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔
یہ استعمال کرتا ہے، تو کیوں استعمال کرتا ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں حق تصرف، یعنی کسی چیز میں تصرف کرنے کے لیے۔ پہلے ہم حق تصرف کی مختصر وضاحت کریں گے۔ حق تصرف، کیونکہ جب بھی آپ کسی حکومت یا نظام سیاست سے متعلق گفتگو کریں گے تو وہاں یہ حق تصرف کی اصطلاح اور یہ کلمہ آپ کو ملے گا۔ حق تصرف یعنی مشروعیت حکومت، یعنی ایک حکومت کی مشروعیت، حکومت کی مشروعیت جس کو ہم کہتے ہیں لیجیٹیمیسی، مشروعیت لیجیٹیمیسی، یعنی وہ قانونی ہونا، مجاز ہونا، قانون کے مطابق ہونا، یہ مراد ہے۔ بس حق تصرف یعنی مشروعیت حکومت، لیجیٹیمیسی قانونی ہونا، حقانیت کا مطابق ہونا، قانون کے مطابق ہونا۔ جب آپ کہتے ہیں یہ حکومت قانونی ہے، یہ حکومت مشروع ہے، یعنی اس کا تصرف مشروع ہے، اس کا تصرف مجاز ہے، اس کا تصرف قانون کے مطابق ہے۔ تصرف کی بات جب ہم کرتے ہیں تو تصرف سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی حاکم پوری دنیا میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں آپ دیکھیں، کوئی بھی حاکم بننے کے بعد 3 بڑے بڑے کام کرتے ہیں، یعنی 3 چیزوں میں تصرف کرتا ہے۔ یہ غور سے سنیں۔ پہلی چیز یہ ہے، لوگوں کے اموال میں یہ حاکم تصرف کرتا ہے، مثلا جس کو ہم قومی خزانہ کہتے ہیں، بیت المال کہتے ہیں ہماری اصطلاح کے مطابق۔ مثلا آغا الف آج حاکم بن گیا ہے تو روزانہ یہ اربوں اور کھربوں کے حساب سے پیسے میں تصرف کرتا ہے، کسی کو تنخواہ کے مت میں، کسی کو کوئی ترقیاتی پروجیکٹ کے حساب سے، بہرحال مختلف چیزوں سے قومی خزانے میں یہ تصرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اربوں اور کھربوں کے حساب سے۔ اور کل جب یہ حاکم نہیں تھا تو اس کو یہ تصرف کرنے کا حق نہیں تھا، ہم مجاز نہیں سمجھتے تھے۔ اگر اس قسم کا تصرف کر بھی لیتے تو ہم اس کو چور کہتے، ڈاکو کہتے۔ آج یہ بالکل سینہ تان کر کے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوئے اربوں اور کھربوں کے حساب سے لوگوں کے اجتماعی مالیت میں یہ تصرف کرتا ہے۔ 1 2 لوگوں کی جان میں بھی تصرف کرتا ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، ابھی ہمارے ملک کے قانون کو ہی دیکھیں، اگر کسی انسان کو تختہ دھار پہ لٹکانا ہے تو آخر میں صدر صاحب کا امضا اور اس کے دستخط چاہیے۔ جب تک اس کا دستخط نہیں ہوگا آپ کسی کو تختہ دھار پہ نہیں لٹکا سکتے ہیں۔ اب یہ کل صدر نہیں تھا تو اس کے دستخط میں اتنی توانائی نہیں تھی، اتنی قدرت نہیں تھی۔ آج صدر بن گیا ہے، آج وزیر اعظم بن گیا ہے، آپ چیف جسٹس بن گیا ہے، تو آپ کے دستخط میں اتنی توانائی آ گئی ہے، آپ ایک دستخط کرتے ہیں، ایک سائن کرتے ہیں، تو آپ کے سائن کی وجہ سے ایک انسان تختہ دار پہ لٹکایا جاتا ہے، اس کی جان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس لوگوں کی جان میں بھی یہ حاکم تصرف کرتا ہے۔ یہ کل چیخ کے تقریر بھی کرتا تو کوئی نہیں سنتا، آج حاکم بننے کے بعد یہ کوئی دستور دیتا ہے تو کسی ملک پر، کسی شہر پر، کسی اور جگہ پر آپ حملہ کر کے بہت ساروں کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ 2 3 تیسری چیز، انسانوں کی آزادی، جو انسان کی فطری حقوق ہے، طبیعی حقوق ہے، اس حقوق میں بھی یہ دخالت اور تصرف کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال، مثلا ہمارے ملک کو ہی دیکھیں، ہم کیا کرتے تھے؟ ہم جمعے کو چھٹی کرتے ہیں، پہلے جمعے کو چھٹی کرتے تھے، یعنی مسلمان اپنی جمعے کے عبادات اور تہوار کو منانے کی خاطر جمعے کو چھٹی کرتے ہیں۔ پھر ایک وزیر اعظم نے دستخط کیا، نہیں جمعے کو چھٹی نہیں ہوگی، سنڈے کو چھٹی ہوگی، تو سنڈے کو چھٹی ہو گئی۔ یعنی مسلمانوں کی یہ آزادی، جو جمعے کو یہ لوگ چھٹی کرنا چاہتے تھے، ایک بندے خدا کے دستخط سے یہ آزادی چھن گئی، ختم ہو گئی۔ تو دیکھیں، حاکم بنتا ہے تو حاکم کیا کرتا ہے؟ حاکم بننے کے بعد یہ 3 بڑی بڑی چیزوں میں تصرف کرتا ہے، اموال میں، انفس میں اور آزادی میں۔ اموال میں بھی تصرف کرتا ہے، لوگوں کی جان میں بھی تصرف کرتا ہے، لوگوں کی آزادی میں بھی تصرف کرتا ہے۔ جب یہ تصرف کرتا ہے تو ہر عاقل انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، اس کا یہ تصرف صحیح ہے یا نہیں؟ دوسری عبارت میں، اس کو یہ تصرف کرنے کا اختیار ہے یا نہیں؟
مجاز ہے یا نہیں. اگر مجاز ہے، اختیار ہے، تو اس کو یہ اختیار کہاں سے ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ یہ فلسفہ سیاست کے بنیادی سوالات میں سے ہے. ایک حاکم، بات شاید واضح ہو گئی ہوگی، ایک حاکم اس قسم کا تصرف کرتا ہے تو یہاں پہ سوال ہوتا ہے یہ تصرف کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ حق رکھتا ہے، اسی کو فلسفہ سیاست میں کہتے ہیں مشروعیت، لیجیٹیمیسی، قانون کے مطابق کہتے ہیں. ٹھیک، اگر حق رکھتا ہے تو حق کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ حق نہیں رکھتا ہے تو کیوں نہیں رکھتا ہے؟ ان سوالات کو جاننا نہایت ضروری ہے. پہلے آپ کی خدمت میں ہم اسی مشروعیت کی فلسفہ سیاست کی نگاہ میں اس کی تعریف کرتے ہیں. ایک فرانسوی فلسفی جو ماہر سیاسیات ہے اور وہ اس مشروعیت کی تعریف کرتے ہیں. مشروعیت اس باور کا نام ہے، اس عقیدے کا نام ہے کہ کسی بھی ملک کا حاکم امر و نہی کرنے کا حق رکھتا ہے اور عوام پر اس کی اطاعت لازم ہے. بس دو چیزیں مشروعیت میں، دو رکن ہے. ایک رکن یہ ہے کہ حاکم امر و نہی کرنے کا حق اور اختیار رکھتا ہے، عوام پر اس کے امر و نہی کی اطاعت لازم ہے. ان دو ارکان کے مرکب کا نام ہے مشروعیت یا لیجیٹیمیسی. یہ ہے بس ارکان مشروعیت: حاکم کا حق حاکمیت اور لوگوں پر اطاعت کا لازم ہونا ہے. اب آ جاتے ہیں مشروعیت حکومت. دنیا میں مختلف قسم کے حکومتی نظام ہے، سسٹم ہے، سیاسی نظام ہے. تو ان تمام سیاسی نظاموں میں یہ سوال مطرح ہے اور یہ سوال ہوتا ہے. وہ سوال یہ ہے، یہ حاکم بنا ہے تو اس حاکم کو یہ حق کیسے اور کہاں سے ملا ہے اور کتنا حق ہے؟ تو مختلف قسم کے نظریات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے. سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ قہر و غلبہ، یعنی ڈنڈے سے حاکم کو یہ حق ملا ہے. جیسے الحق لمن غلب کے نام سے. بس لہٰذا اہل سنت برادران انشاءاللہ ان کے نظریات سے ہم بحث کریں گے. اہل سنت کے نظریات کے مطابق ایک حاکم کو یہ جو تین بڑے تصرف کرتا ہے، ان تصرف کرنے کا حق کہاں سے ملا ہے، کیسے ملا ہے؟ تو قہر و غلبے کی وجہ سے ان کو یہ ملا ہے. انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے. دو، سنتی، وراثت، نجات، یعنی باپ سے ہمیں یہ حق ملا ہے. جیسے بادشاہت میں مثلا ایک بادشاہ ابھی تصرف کرتا ہے، ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں آپ کو یہ تصرف کرنے کا حق اور یہ اختیار کہاں سے ملے گا؟ تو وہ یہ جواب دے گا ہمیں ہمارے باپ سے ہمیں ملا ہے، وراثت میں ہمیں ملا ہے. بس وراثت کی وجہ سے اس کو یہ حق ملا ہے اور یہ اختیار ملا ہے. یہ دوسرا نظریہ. تیسرا نظریہ جو ابھی دنیا پر زیادہ تر ممالک پر حاکم ہے وہ یہ ہے قرارداد اجتماعی یا سوشل کنٹریکٹ تھیوری کہتے ہیں. سوشل کنٹریکٹ تھیوری سے کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے جس کو انتخاب کیا ہے، یعنی جن کو لوگوں کے ہاں مقبولیت ہو، لذا لوگوں کی رضایت کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یہ حاکم لوگوں کا وکیل ہوگا. یعنی لوگوں کے انتخاب کی وجہ سے، لوگوں کے درمیان مقبول ہونے کی وجہ سے، لوگوں کی رائے کی وجہ سے، لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے اس کو یہ حق ملا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لبرل ڈیموکریسی. بس دیکھیں سوال، بنیادی سوال یہ تھا، کوئی بھی حاکم پیغمبر خدا سے لے کر تا کوئی بھی، چاہے وہ حاکم معصوم ہو، غیر معصوم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ہر حاکم کے سامنے یہ سوال ہے، یہ تصرف کرنے کا حق اور اختیار آپ کو کہاں سے اور کیسے ملا ہے؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ماہرین سیاسیات نے، البتہ وہ کون لوگ تھے اس کا ہم بیان کریں گے، ایک نظریہ پیش کر دیا ہے. اس نظریے کا نام قرارداد اجتماعی کہتے ہیں یا سوشل کنٹریکٹ تھیوری کہتے ہیں یا نظریہ رضایت عمومی کہتے ہیں. اس قسم کے ملتے جلتے نظریات تھے جیسے ہابز، جان لاک، جان ژاک روسو وغیرہ اس نظریات کے حامل، اس نظریات کے مدافع اور ان کے ماننے والے تھے. یہ تیسرا نظریہ ہو گیا. چوتھا نظریہ یہ ہے ارادہ الہی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے. دیکھیں کتنا ہوا، 4 ہو گئے. پہلے یہ ہوا تھا ڈنڈے کی وجہ سے ہم جیت گئے لذا ہمیں حق مل گیا.
دوسرا یہ تھا کہ باپ سے ہمیں حق ملا ہے، تیسرا یہ تھا کہ عوام کے انتخاب سے ہمیں یہ اختیار ملا ہے، چوتھا یہ ہے خدا نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے۔ جیسے ہم رسول اللہ کی حکومت کے بارے میں کہیں گے تو انما ولیکم اللہ ورسولہ، دیکھیں اصل میں اللہ مالک حقیقی ہے، ولی حقیقی ہے، خدا کو حق ہے۔ اب خدا نے رسول کو یہ حق دیا ہے، رسول نے اللہ کی اجازت سے امام کو یہ حق اور اختیار دیا ہے۔ مثلا النبی اولا بالمؤمنین، اولا ولی سے ہے، یعنی نبی مومنین پر مومنین سے زیادہ حق اور اختیار رکھتے ہیں۔ کس نے کہا؟ خدا نے قرآن میں کہا ہے۔ بس امام معصوم نائب نبی ہے، یعنی کیا مطلب؟ وہی ولایت ہے، ہر وہ اختیار، ہر وہ حق تصرف جو رسول اللہ کو حاصل تھا وہ اختیار امام کو بھی حاصل ہے، اسی کو ولایت ائمہ کہتے ہیں۔ ولایت کا نام کوئی مسئلہ فقہی مسئلہ نہیں ہے تاکہ آپ نماز میں پڑھنا نہ پڑھنا سے سنیں، اس پہ اختلاف کریں۔ ولایت یعنی ہر وہ اختیار، ہر وہ حق جو اللہ کی جانب سے رسول اللہ کو ملا تھا، وہ اختیار اور وہ حق امام معصوم کو بھی منتقل ہوا ہے، اس عقیدے کا نام ہے ولایت۔ بس لہذا چار نظریات ہو گئی۔ آپ کے سامنے کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، کوئی بھی حاکم بنتا ہے تو ہر عاقل انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے اس حاکم کو اتنا تصرف کرنے کا حق کیسے اور کہاں سے ملا؟ چار نظریات دنیائے سیاست میں۔ اب یہ سوشل کنسٹرکٹ تھیوری، اس نظریے کا موجد کون ہے؟ جان ژاک روسو ہے، فرانس کا ایک ماہر، سیاسیات کا ماہر گزرا ہے، علم سیاسیات کا۔ یہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، وہی کنسٹرکٹ سوشل تھیوری کے نام سے ہی ہے، یعنی وہی سوشل کنسٹرکٹ تھیوری، قرارداد اجتماعی کے نام سے اس کی کتاب ہے۔ یہ اس لیے یہ مشکل ان کے لیے پیش آ گئی جب رونیسانس کے بعد جب نے دین، دیانت اور خدا کا انکار کیا، کیونکہ رونیسانس سے پہلے جو حکمران تھے وہ حکومت کرتے تھے، اپنے آپ کو خدا سے جوڑتے تھے۔ اب وہ صحیح تھا نہیں تھا وہ الگ بات ہے، وہ اپنے آپ کو خدا سے جوڑتے تھے اور خدا سے متصل کرتے تھے۔ ہمیں حکومت کرنے کا، ہمیں تصرف کرنے کا حق اللہ سے ملا ہے، بات ٹھیک ہے، سوال کا جواب مل گیا۔ لیکن جب رونیسانس کے بعد دین، دیانت اور خدا کا بھی انکار ہوا، ادھر معاشرے میں حکومت کی ضرورت بھی ہے، ادھر سے وہ رابطہ خدا سے ٹوٹ گیا ہے، خدا سے رابطہ منقطع ہو گیا، کیونکہ اصل خدا کا رابطہ کوئی بات ہی نہیں کیا۔ جب خدا کا انکار ہی ہو گیا، دین کا انکار ہو گیا، خدا کا انکار ہو گیا، جب انکار ہو گیا تو رابطہ ادھر سے ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر پابرجا ہے اور ثابت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حاکم کو تصرف کرنے کا حق کیسے اور کہاں سے ملا ہے؟ جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا کوئی حکومت نہیں بن سکتی ہے، یعنی کوئی حکومت نہیں کر سکتا ہے۔ تو جان ژاک روسو نے ایک نظریہ ایجاد کیا، وہ یہی ہے، قرارداد اجتماعی ہے۔ قرارداد اجتماعی جیسے ہم نے اس کی وضاحت کی، لوگوں کے انتخاب سے، لوگوں کی رائے سے، لوگوں کے ووٹ سے اس کو یہ حق ملا ہے۔ اب آپ اس میں تھوڑی سا ہمارا جو اشکال ہے وہ یہ ہے، دیکھیں پہلے یہ ہے، چلو بالفرض ہم مان لیتے ہیں لوگوں کے انتخاب سے اس حاکم کو اگر حق حکومت، حق تصرف ملا ہے تو جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ہے، یعنی مطلب یہ ہے حق حکومت بھی نہیں دیا ہے۔ مثلا فرض کریں ایک جگہ میں 1 کروڑ کی آبادی ہے، 50 لاکھ نے ایک کو ووٹ دے دیا، چلے 51 لاکھ نے ایک کو ووٹ دے دیا، باقی 49 لاکھ نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے 49 لاکھ نے اس کو حق حکومت اور حق تصرف بھی نہیں دیا، نہ فقط نہیں دیا بلکہ مخالفت بھی کی ہے۔ خب مخالفت کرنے کے باوجود اس حاکم کو اس 1 کروڑ آبادی پہ تصرف اور اس کے اموال، ان کے انفس اور ان کے آزادی میں تصرف کرنے کا مجاز کیسے ہوا؟ دوسرا اشکال ہمارا یہ ہے، بہت سے موارد میں منتخب دھوکہ اور فریب سے ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل الیکشن میں ہوتا ہے۔ الیکشن کے دوران شور شرابہ کرتے ہیں، مختلف طریقے سے طاغوت اقتدار تک پہنچنے کے عوامل میں ہم نے اس سے گفتگو کی تھی۔ دھوکہ دے کے، مختلف قسم کے نعرے لگا کے، اسلامی ٹچ کے استعمال کر کے لوگ برسر اقتدار آ جاتے ہیں۔ 3، بہت سے موارد میں لوگوں کی خواہش کے خلاف عمل
دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے ابھی ہی اس مشروعیت کی تعریف کرتے ہوئے وہاں پہ کہا تھا، اور قرارداد اجتماعیت کی وضاحت کرتے ہوئے، لوگ کسی کو انتخاب کرتے ہیں، انتخاب کرنے کے بعد اس کا اور لوگوں کے درمیان جو رابطہ ہوتا ہے، وہ رابطہ کس قسم کا ہے؟ وکالت کا رابطہ ہے۔ وکالت کا رابطہ ہے یعنی میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے، تو میری مرضی کے مطابق، میری چاہت کے مطابق، میری خواہش کے مطابق آپ کو کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ میرا وکیل ہے۔ لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے، انتخاب کرنے کے بعد یہ منتخب نمائندے یا منتخب حکمران لوگوں کی چاہت کے برخلاف، ان کی خواہشات کے برخلاف کام کرتے ہیں، تو وکالت کا رابطہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تین اعتراض، ایک بیرونی اعتراض بھی ہے، وہ یہ ہے، آپ نے کہا تھا لوگوں کے انتخاب سے اس کو حق ملا ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے، اصلا لوگوں کو اس قسم کا کوئی حق ہے یا نہیں؟ میرے پاس کچھ ہوگا تو میں آپ کو کچھ دیں گے نا، اگر میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں آپ کو کیا دوں گا؟ ہاں، مثلا آپ کا ایک ادارہ ہے، آپ ایک کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، آپ وہاں اس کے مینجمنٹ ہیں، آپ اس کے مینیجر ہیں، آپ وہاں کے پرنسپل ہیں، کس نے بنایا ہے؟ اس ادارے کے طرف سے۔ لیکن ادارے کے اندر کام کرنے والے کارمن اور وہاں پہ کام کرنے والے لوگ کسی اور کو وہاں کا مینیجر بنا لیں، تو آپ کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کو یہاں مینیجر انتخاب کرنے کا اختیار نہیں ہے، انتخاب کر بھی لے وہ مینیجر بنتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ سوال ہے، لوگوں کو ایسا حق ہے یا نہیں؟ اگر حق ہے تو ثابت کرنا پڑے گا۔ دوسرا اشکال یہ ہے، لوگ اپنی زندگی کے تمام مصالح کی تشخیص سے عاجز ہے، کیونکہ کسی حاکم کا انتخاب کرنا ہے، کسی مثلا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے ہم سفر کا انتخاب تو نہیں کرنا ہے، مثلا ایک ملک کے تمام مصالح و مفاسد کو جاننے والا، اس کے حساب سے کام کرنے والا، ایک زیرک، ایک ہوشیار، ایک صاحب علم، صاحب ہنر کسی انسان کا انتخاب کرنا ہے، جبکہ لوگوں کو اس کی تشخیص کے عاجز ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم اس کو کیوں انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اس کا نعرہ اچھا ہے، کبھی کہتے ہیں اس کی تصویر اچھی ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے فلان کا رشتہ دار ہے، کبھی کہتے ہیں مشہور ہے۔ نہ مشہور ہونا، نہ اچھا ہونا، نہ تصویر اچھی ہونا، نہ اس کا نعرہ اچھا ہونا، بلکہ کہنا دیکھیں اس ملک کے مصالح کیا ہے، اس ملک کے وسائل کیا ہے، اس ملک کے مشکلات کیا ہے، ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی منصوبہ ہے یا نہیں، اس کے پاس کوئی پلاننگ ہے یا نہیں، یہ ان مسائل کو حل کرنے کی توانائی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، پھر انتخاب کی بات ہوتی ہے۔ معاملہ لوگوں کے پاس اس قسم کے تشخیص بھی نہیں ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام، یہ جو قرارداد اجتماعی کے جو مسئلہ پیش آیا، یہ حقیقت میں لیبرل ڈیموکریسی ہے، یعنی لیبرلزم کا ایک نتیجہ ہے۔ لیبرلزم یعنی آزادی مطلق، کیونکہ رونیسانس کے بعد یورپ والوں نے آزادی کا نعرہ لگا۔ آزادی ہم نے پہلے بتایا، خدا سے آزادی، معنویت سے آزادی، دین سے آزادی، انسانیت سے آزادی، روحانیت سے آزادی مراد ہے۔ لیبرلزم کے کچھ نتائج ہیں، ان نتائج میں سے ایک اومنزم یا ہیومنزم یا انسان گرائی ہے، یعنی انسان کو اس عالم وجود کا آخری موجود فرض کرتا ہے، انسان کے اوپر کوئی اور نہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں انسان کے اوپر اللہ ہے، یعنی اللہ کی سرپرستی میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی بندگی میں یہ انسان زندگی بسر کرے گا۔ لیکن لیبرلزم کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہی سب سے بالا ترین وجود ہے۔ دو عقلانیت عرفی، جب لیبرلزم کا ہو گیا تو دین و دیانت کی نفی ہو گئی، تو ہم اپنی زندگی کو چلانے کے لیے، اپنی معاشرتی زندگی کی مدیریت کے لیے ہم اپنی عقلانیت عرفی سے ہی استفادہ کریں گے، کوئی دین وغیرہ نہیں ہوگا۔ اس کا ایک خود بخود ایک تیسرا نتیجہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ پلورالزم مذہبی ہے، کثرت گرائی جس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، دو قسم کا نظریہ دنیا پہ حاکم تھا، روس اور امریکہ کا۔ روس میں یہ کہا تھا کہ اصلاً دین افیون زندگی ہے، مذہب افیون زندگی ہے، انسان کی خدمت یہ ہے کہ اس کے ذہن سے، اس کی فکر سے دین و دیانت کو ہی ختم کریں۔ لیکن امریکہ جس منطقے پہ حاکم تھا، اس نے کہا نہیں، دین کو ختم نہ کریں بلکہ دین و مذہب کو محدود کر دیں، یعنی چرچ کے اندر، معبد کے اندر، عبادت خانے کے اندر، مسجد کے اندر محدود کر دیں، اور یہ کہیں ہر دین حق ہے۔
پلورالزم دینی، ہر دین حق ہے، تو جب ہر دین حق ہے کہا تو اس کا سیاسی اور اجتماعی نتیجہ خود بخود یہ ہے، سیکولرزم سیاسی ہے۔ کیونکہ سیاست میں جب آپ کہتے ہیں مثلا ہمارے پاس 5 قسم کے ادیان ہیں اور 5 کے 5 حق بجانب ہے اور کہ 5 کے 5 کے آپس میں اختلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان میں سے کس کی ہم مانیں؟ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے ان سب کی چھٹی کریں اور سیاست کو آزاد رکھیں۔ بس سیکولرزم سیاسی لیبرالزم کا ایک بچہ سمجھ لیں، اس کے ایک نتیجہ سمجھ لیں۔ نسبیت اخلاق ہے، لذت گرائی مادی ہے، سود گرائی ہے، یہ سب کے سب لیبرلزم کے نتائج میں سے۔ یہاں آ جاتے ہیں اہل سنت برادران کے نظر میں خلافت کی مشروعیت یا حکومت کی مشروعیت کے بارے میں۔ مثلا ایک حاکم بنتا ہے، ایک خلیفہ بنتا ہے، آپ نام جو بھی رکھیں، خلیفہ کہیں، صدر کہیں، وزیر اعظم کہیں، حاکم کہیں، جو بھی کہیں، ایک حاکم بنتا ہے تو برادران اہل سنت کے مکتب کے مطابق، ان کے نظریے کے مطابق ایک حاکم کو حق حاکمیت اور حق تصرف کیسے ملتا ہے؟ ایک پہلا نظریہ یہ ہے اہل حل و عقد کے اختیار اور انتخاب سے، یعنی ملک کے اس معاشرے کے بزرگان بیٹھ کے کسی کو انتخاب کر لیں تو وہ حق بجانب ہو جاتا ہے، اس کو حکومت کرنے کا حق ملتا ہے۔ دو، پہلے والا حاکم دوسرے کے بارے میں وصیت کرے، دوسرے کو معین کرے تو وہ حق بجانب ہوتا ہے۔ دیکھیں برادران اہل سنت اور مکتب اہل بیت علیہم السلام کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں برادران اہل سنت کے ہاں یہ ہے پہلے عمل ہوتا ہے بعد میں نظریہ بنتا ہے۔ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ہاں پہلے نظریہ ہوتا ہے، بعد میں اس نظریے کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برادران اہل سنت کا کہنا یہ ہے اہل و حل عقد کے اختیار اور انتخاب سے کوئی حاکم بن جاتا ہے، اس حاکم کو حق حکومت اور حق حاکمیت مل جاتا ہے۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ سقیفہ میں بزرگان نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر کا انتخاب کیا ہے، یعنی پہلے عمل ہوا ہے بعد میں نظریہ بن گیا ہے۔ دو، سابق امام کی وصیت اور اس کی تعیین سے بعد والا لاحق امام حق بجانب ہو جاتا ہے، اس کو حق حکومت مل جاتا ہے۔ یہ کیسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کو اس طرح سے معین کیا ہے۔ تین، یہ ہے لڑائی ہو گئی ہمارے درمیان، لڑائی ہونے کے بعد میں جیت گیا تو میں حق بجانب ہو گیا، مجھے حکومت مل گئی۔ یہ عبارت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، انعقاد الامامت بالقہر والغلبتی، یعنی ڈنڈے سے، قہر و غلبے سے لڑائی ہونے کے بعد آپ جیت جائے تو آپ کی امامت منعقد ہو جاتی ہے، آپ کی خلافت منعقد ہو جاتی ہے، آپ صاحب حکومت بن جاتے ہیں، آپ حکومت کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ یہ رائے کس کی ہے؟ رائے فقہاء المذاہب الاربعہ، 4 مذاہب کے فقہا، یعنی امام حنیفہ، ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل اور امام شافعی، ان 4 ائمہ کی رائے یہ ہے وغیرہ ان الامامت تنعقد بالتغلب والقہر، امامت و خلافت و حکومت بن جاتی ہے غلبے کی وجہ سے، قہر کی وجہ سے۔ اذ یصیر المتغلب اماما دون مبایعۃ، وہ جو ڈنڈے سے جیت گیا ہے، جو ہیلا اور مکر سے بھی جیت گیا ہے، اس کی امامت بن جاتی ہے کسی بیعت کے بغیر، او استخلاف من الامام السابق، یا کسی امام سابق کے خلیفہ بنائے بغیر۔ وانما بالاستیلاء، یہ فقط ڈنڈے کی وجہ سے جیت گیا ہے، نہ کہ بعض لوگوں نے اس کی بیعت کی ہو، نہ پہلے والے امام نے اس کی وصیت کی ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قہر و غلبے سے یہ جیت گیا ہے، اس کو حق حکومت مل گیا ہے۔ یہ کہاں پہ کہا ہے؟ امام ابو الحسن ماوردی نے الاحکام السلطانیہ میں صفحہ نمبر 60 اور صفحہ نمبر 6 اور 10 میں، اور اسی طرح الفقہ الاسلامی و ادلتہ ڈاکٹر زہیلی نے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 682 میں لکھا ہے۔ یہ برادران اہل سنت کا نظریہ ہے، جبکہ مکتب اہل بیت علیہم السلام کے ہاں یہ ہے مشروعیت یعنی حق حاکمیت خدا کی جانب سے ہے، مقبولیت یعنی تحقق حاکمیت، امکان حق یعنی اس حق کا عملی ہونے کے لیے لوگوں کی طرف سے حمایت کا ہونا ضروری ہے۔ بس اگر مقبولیت، مثلا دیکھیں مثلا مولا امیر علیہ السلام یا باقی ائمہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام کو حکومت کرنے کا حق خدا سے ملا ہے، لوگوں پہ واجب تھا امام کی حمایت کرتے، امام کی اطاعت کرتے تو یہ حق عملی ہو جاتے ہیں۔
اور انہوں نے حمایت نہیں کی لذا گناہگار ہے۔ تو عصر غیبت میں بھی اسی ولایت کا سلسلہ ہے، تسلسل یہ ہے کہ فقیہ جامع الشرائط کو حکومت کرنے کا حق امام کی جانب سے، مثلا اللہ نے رسول کو، رسول نے امام کو، امام نے فقیہ جامع الشرائط کو حکومت کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اب سوال واضح ہے، فلسفہ سیاست میں ہم نے کہا تھا یہ اختیار کہاں سے ملا، کیسے ملا، ہر ایک نے اپنے اپنی نظریات کے مطابق جواب دے دیا۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، یہ اس سوال کا جواب، یا دوسری عبارت میں یہ حق حاکمیت امام سے فقیہ تک منتقل ہوا ہے۔ اب لوگوں پہ واجب ہے اس فقیہ کی حمایت کرے۔ اگر لوگ حمایت نہ کریں تو کیا ہوگا؟ لوگ حمایت نہ کریں تو عصر غیبت میں فقیہ کی حکومت نہیں بنے گی اور لوگ گناہ گار بھی ہوں گے۔ مقبولیت نہ ہونے کی صورت میں مجتہد کے لیے حکومت بنانے کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، جبکہ لوگوں پر اطاعت کا لزوم باقی رہے گا، کیونکہ مشروعیت میں 2 رکن ہے کہا تھا۔ یہاں ایک بات کرتے ہیں، اسلام اور ڈیموکراسی یا مردم سالاری دینی۔ معمولاً ہمارے لوگوں کے درمیان ایک الجھن کا باعث یہ ہے، وہ یہ کہ ووٹ کو جمہوریت سمجھتے ہیں۔ ووٹ انگلش ہے جس کو ہم اردو میں رائے کہتے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے رائے دینے کا نام ووٹ ہے۔ ووٹ مساوی جمہوریت کبھی بھی نہیں ہے۔ ہاں، لبرل ڈیموکراسی میں ووٹ بھی ہوتا ہے، دیکھیں یاد رکھیں، ہاں لبرل ڈیموکراسی میں ووٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ووٹ مساوی لبرل ڈیموکراسی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ولایت کے علاوہ ہر نظام باطل ہے، ہر نظام باطل ہے، یعنی اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، چاہے وہ لبرل ڈیموکراسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ برادران اہل سنت کی خلافت کی شکل میں ہو، چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کو حکومت کرنے کا اختیار باپ سے ملا ہے، یہ بھی غلط ہے، لوگوں سے ملا ہے، یہ بھی غلط ہے، اہل حل و عقد سے ملا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ حق حکومت، جیسے ہمارے قانون اور آئین کے پہلی سطر میں یہ لکھا ہے، حق حاکمیت اللہ کو حاصل ہے۔ آئین پاکستان کی پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے، حق حاکمیت اللہ کو حاصل ہے۔ جب اللہ کو حاصل ہے تو سوال یہ ہے، اللہ نے یہ حق کس کو دیا ہے؟ یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ آیا عوام کو دیا ہے یا نہیں؟ عوام کو دیا ہے تو عوام کا منتخب کو حق ملے گا۔ اگر عوام کو خدا نے ایسا حق نہیں دیا ہے تو عوام کے انتخاب کرنے سے اس کو حق بھی نہیں ملے گا۔ جمہوریت کی ایک تعریف ہے، ابراہیم لنکن کی یہ تعریف ہے، یہ فلسفہ سیاست میں ایک مسلم تعریف ہے۔ لبرل ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، یعنی جمہوریت عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کے لیے، 3 دفعہ پیپل تکرار ہو گیا ہے، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کہتے ہیں ہم خدا کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یا رسول اللہ کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یا امام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، یا فقیہ کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ۔ بس لبرل ڈیموکراسی میں دین، خدا، رسول، امام، فقیہ کو کوئی گنجائش نہیں ہے، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، جبکہ دینی حکومت میں اللہ کہیں، دین کہیں، رسول اللہ کہیں، امام کہیں، یا عصر غیبت میں فقیہ کہیں، فقیہ کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، اس کو ہم اسلامی حکومت یا اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں۔ بس ہمارے ہاں اور ان کے ہاں جمہوریت میں فرق ہے۔ جمہوریت اگر بے عنوان خود قدر، ایک ویلیو، ارزش کے حساب سے، یا دوسری عبارت میں لوگوں کے ووٹ سے حق حکومت ملتا ہے، اس قسم کی جمہوریت کے ہم قائل نہیں۔ جمہوریت ایک طریقہ کار، روش، حکومت کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، یعنی اس ملک کو چلانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، ورنہ حق حاکمیت اللہ سے ملتا ہے تو یہ جمہوریت ہمارے ہاں مقبول ہے۔ بس 2 قسم کی جمہوریت ہو گئی ظاہراً۔ ایک جمہوریت ہمارے پاس مقبول نہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، دوسری جمہوریت ہم قبول کرتے ہیں۔ اب یہ ہوا، یہ عصر غیبت میں۔
عصر غیبت میں ہمیں اس کی طرف بڑھنا ضروری ہے، تاکہ عصر غیبت میں ہم سب مل کے آگے بڑھیں گے تو ظہور سے ہم نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ ظہور کا نظریہ حقیقت میں کیا ہے؟ ظہور کا نظریہ، ظہور یعنی عصر ظہور جیسے کہ قرآن کی تعبیر کے مطابق وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ عصر ظہور میں ایسی حکومت بنے گی، عبادی خدا کے بندے، الصالحون صالح، روایت میں کہا امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب ہے، یعنی عصر ظہور پوری دنیا پر صالح بندوں کی حکمرانی ہوگی، یعنی عصر ظہور پوری کائنات پر تمدن الہی کی مطلق حاکمیت میں آفتاب فضائل کے طلوع کا دورہ ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، ہم امیدوار ہیں کہ خداوند متعال حضرت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے گا۔ حضرت ان کے غیب کے دوران بھی، ان کے حضور میں بھی ہمیں اپنے اعوان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں حضرت مہدی علیہ السلام کے رکاب میں لڑنے والے مجاہدین اور شہید ہونے والوں میں سے قرار دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔